سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں انما نحن مصلحون، بلا شبہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم هم المفسدون، یقیناً یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ سے اللہ رب العالمین نے قرآنی ہدایت کو نہ ماننے والے گروہ میں سے ایک دوسرا گروہ جن کو منافقین کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور یہ اس رکوع کے آخر تک ان کی مختلف قباحتوں کا ذکر ہے، کون کون سی ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، کون کون سے ان کے دعوے ہیں جو بلا دلیل ہیں۔ ایک بات کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی کہ یہ ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، دغا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں در حقیقت یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری قباحت ان آیات مبارکہ میں بیان کی گئی کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین کے ماحول کو خراب نہ کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فسادی ہے ہی نہیں، ہم تو زمین کو درست کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ خبردار کیا کہ متنبہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو کہ یہ لوگ منافق لوگ ہی اصل میں فسادی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں کہ یہ فساد کیسے مچا رہے۔ میرے محترم دوستو، عام طور پر فساد اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ قتل و غارت گری کرے، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، یا کوئی چوری کرے، کوئی ڈکیتی کرے، ظلم کرے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فساد ہے، اور ایسے شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فساد مچا رہا ہے، اور یہ ہر انسان، ہر ذی شعور انسان اس بات کو سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی دین کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا۔ چوری کو ہر انسان برا سمجھتا ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کسی دھرم سے، مذہب سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے،
چوری کو، ڈکیتی کو، قتل کو کوئی بھی انسان اچھا نہیں سمجھتا۔ ہر بندہ سمجھے گا کہ یہ فساد ہے، یہ برائی ہے۔ لیکن کچھ فساد ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان فساد سمجھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا فساد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ علماء نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے صلاح کی تعریف لکھی ہے کہ صلاح کس کو کہتے ہیں۔ فساد اور صلاح یہ دونوں لفظ متضاد ہیں۔ فساد ہوگا تو صلاح نہیں ہوگی، صلاح ہوگا تو فساد نہیں ہوگا۔ تو صلاح کس کو کہتے ہیں؟ زمین کی درستگی کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے انما الصلاح بالطاعت، زمین کی صلاح اور درستگی جو ہے یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے زمین میں اصلاح ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے تو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مصلح ہوں، میں صالح ہوں، میں نیک ہوں، میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور نافرمانی کرتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو صلاح کر رہا ہوں، تو یہ سب سے بڑا فسادی ہے، یہ سب سے بڑا فسادی ہے۔ اب منافقین کا فساد کیا تھا؟ کافروں کے ساتھ دوستی، مسلمانوں کی ترقی پہ سڑ جانا، مسلمانوں کے راز لیک کرنا اور کافروں کو بتانا، اور جنگ کا موقع ہو تو بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے کافروں کا ساتھ دینا، اور مسلمانوں کے اندر ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جس سے مسلمان کمزور ہوں، جس سے مسلمانوں کے اندر بے دلی پھیلے، بے یقینی پھیلے۔ یہی تو سب سے بڑا فساد ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمارے ملک کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ جو فسادی ہیں وہ سمجھتے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور جو حقیقت میں اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو فسادی ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو بنیاد پرست ہیں، اور یہ تو جناب تنگ نظر ہے۔ اصل میں فساد یہ ہے کہ زمین پر، زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کے غیر کا نظام چلانا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ جس کی زمین ہے نظام اسی کا چلنا چاہیے۔ میرا گھر ہے، میری دکان ہے، میری فیکٹری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر، میری دکان، میری فیکٹری میں کوئی اور آدمی آ کے مداخلت کرے۔ حتیٰ کہ میرے دکان کے باہر کا جو تھڑا ہے، جو میری ملکیت نہیں ہے، سرکاری جگہ ہے، میں اس میں بھی کسی کو اپنی ریڑھی لگانے کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ میری دکان کے سامنے مت لگاؤ۔ جب میں اپنی زمین، اپنی دکان، اپنے مکان میں کسی کی مداخلت، کسی اور کا نظام پسند نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کی زمین پہ اللہ کے غیر کا نظام یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ آج 75 سال ہو گئے ہم آزاد ہوئے، اب تک بھی ہمارے اس ملک کے عزیز پاکستان کے اندر نظام کس کا چل رہا ہے؟ وہ انگریز کا چل رہا ہے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں، ایوانہائے حکومت میں جا کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ چھٹیاں تک اور ٹائمنگ تک وہی چل رہی ہے، اسی انداز سے جس طرح انگریز کے دور میں چل رہی ہے۔ اب جو اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے کہ یار نہیں، ہم نے آزادی حاصل کی تھی اسلام کے نام پر، نعرہ کیا لگا تھا اس وقت؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اسلام کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اللہ کا قانون چلاؤ، اسلام کا نظام چلاؤ، شریعت کا قانون لاؤ، اس کو کہا جاتا ہے جناب یہ تو فسادی ہے، یہ تو جناب اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی ڈالنا چاہتا ہے۔ اور کوئی اٹھ کے کہتا ہے جناب بچے انگریز بنتے ہیں، بن جائیں، نسل ہماری بگڑتی ہے، بگڑ جائے، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا بود و باش، ان کے سب معاملات وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، ہو جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا بس دال روٹی چلنی چاہیے۔ تو اس سے بڑا مسلک فسادی کوئی نہیں، اصلاح کے نام پر اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں۔ جو کافروں سے دوستی رکھتا ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں سمجھتا، اپنے ملک کے راز ادھر بتاتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا۔ میرے محترم دوستو، مرزائی اور قادیانی آپ حضرات اگر ان سے ملیں تو ایسے لگے گا کہ ان سے میٹھے لوگ کوئی نہیں، ان سے اچھے اخلاق والے لوگ کوئی نہیں۔ لیکن وہی مرزائی، وہی قادیانی مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، مسلمانوں کو کہیں کوئی نعمت ملے اس سے سڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کے راز کافروں کو بتاتے ہیں اور پھر اسی بتانے پہ وہاں سے انعام وصول کرتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جناب فساد نہ کرو تو کہتے ہیں جی ہم تو بالکل اصلاح کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جو سائنسدان تھا، اس کو نوبل پرائز دیا گیا۔ وہ کس چیز کا نوبل پرائز دیا گیا؟ یہ نوبل پرائز کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو مسلمان ہو کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے نوبل پرائز۔ ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہمارے ہاں اس کی ایک جو ہے وہ جوتے کے نیچے لگی ہوئی مٹی جتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس نوبل پرائز کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ملک کے ساتھ مخلص تھا، وطن کے ساتھ مخلص تھا، اسلام کے ساتھ مخلص تھا۔ اس کو تو نظر بندی کی حالت میں رکھا، حتیٰ کہ اسی قید کے اندر اس کا جنازہ اٹھائے۔ پچھلی گورنمنٹ کے اندر فوت ہوا تو صدر، وزیر، کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ملک کی خدمت کرنے والے اس انسان کی نماز جنازہ ہی پڑھ لیں، کیونکہ وہ ملک کی خدمت کر رہا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ قادیانی آج ہمارے بعض سکولوں کی کتابوں میں اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کو، قادیانی کو، کیونکہ یہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والا ہے، اسلام کی جڑیں کاٹنے والا ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اس کے ایٹمی راز لیک آؤٹ کرنے والا۔ تو منافقین بھی وہ سمجھتے تھے کہ جناب فساد صرف یہ ہے کہ کوئی چوری کر لے، فساد صرف یہ ہے کہ کوئی ڈاکہ مار لے، فساد صرف یہ ہے کہ کوئی قتل و غارت گری کرے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا، ان کے راز لیک آؤٹ کرنا، کافروں سے دوستی کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، اس کو وہ فساد سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ آج آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا، کوئی لوگ اٹھتے ہیں اصلاح کے نام پر مسلمانوں کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، برائیاں ہیں، اللہ ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ آپ ان برائیوں کو دور کریں۔ کوئی اٹھتا ہے پاکستانی قوم ایسی ہے، قوم ایسی ہے، قوم ایسی ہے۔ کون سی قوم ہے جس کے اندر گناہ نہیں ہے؟ کون سی قوم ہے جس کے اندر برائیاں نہیں ہیں؟ تو صرف ایک قوم کو نام لے کر اس کو دبائے رکھنا کہ جناب کہیں یہ نہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے، یہ منافقانہ اصلاح ہے، یہ اصلاح نہیں ہے، اصلاح کے نام پر فساد ہے۔ یہ ایسے انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، بڑی اچھی سوچ دے رہا ہے، یہ اچھی سوچ نہیں دے رہا،
یہ اچھی سوچ کے نام پر مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ چند برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں۔ ترکی کے اندر ابھی زلزلہ آیا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ امریکہ کے اندر رہنے والے ایک پاکستانی نے ترکی کے سفارت خانے میں جا کر بغیر اپنا نام ظاہر کیے، اپنی شناخت ظاہر کیے، 8 ارب روپے کی امداد خاموشی کے ساتھ ان کو پکڑا دی۔ ایسے پاکستانی بھی ہیں جو اپنی نیکی کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کے اس شخص کو سلام پیش کیا۔ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم اجاگر نہیں کرتے کہ یار اچھے لوگ بھی ہیں اس معاشرے کے اندر، خدمت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ ساقی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس مٹی کو تھوڑا سا جلا دینے کی ضرورت ہے، اس مٹی میں بہت بڑے ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری اصلاح کرنے والوں کی سوچ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مایوسیاں پھیل جاتی۔ یہ منافق بھی یہ مسلمانوں کے اندر آ کے یہی کام کرتے تھے، اور تم تو جیت نہیں سکتے، تم تو ہار جاؤ گے، تمہارا مقابلہ کیا ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، افراد نہیں ہے، تم کیسے جیت سکتے ہو؟ یہ مایوسیاں پھیلانا یہی تو منافقانہ طرز عمل ہے۔ اور نام اس کو وہ کیا دیتے تھے؟ ہم تو جی اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، انما کلمہ حصر کے ساتھ کہ جناب ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، اور تو کوئی اصلاح کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے الا، خبردار، غور سے سنو، متوجہ ہو جاؤ، یہ اصلاح کرنے والے نہیں، انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں سب سے بڑے، یہ اصلاح کا بیڑا اٹھا کے آنے والے یہی سب سے بڑے فسادی ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی شخص اٹھتا ہے، ایک نیا نعرہ لے کے آتا ہے اور قوم کو چونا لگا کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ کہا کہ سب سے پہلے پاکستان والے، انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا، ختم ہو گئے۔ کوئی اٹھ کے آتا ہے جناب میں فلاں ریاست بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، کوئی آتا ہے قرض اتارو، ملک سنوارو، نئے نئے نعرے لے کے آتے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ کوئی بابا ڈیم کے نام پہ ڈیم بناتا ہے، اور سب اپنا اپنا کام کر کے وہ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ہے اصل فسادی، اصلاح کے نام پہ آنے والے یہ ہے اصل فسادی، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، پتہ نہیں، احساس نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ فساد مچا رہے ہیں۔ اسی لیے منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جب قیامت کے دن پول کھلیں گے کہ تم تو فسادی تھے، ان کو زیادہ دکھ اور تکلیف ہوگی۔ ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہے، ہم تو غلط نکلے۔ ایک بندے کو پتہ ہونا کہ میں غلط ہوں، ایک بچہ پیپر کر کے آئے اور اس کو پتہ ہو میں نے کچھ نہیں لکھا، اور اس کا نتیجہ آئے کہ وہ فیل ہو گیا، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا ہی کچھ نہیں تھا، میں نے فیل ہی ہونا تھا۔ ایک بچہ اپنی طرف سے صحیح لکھ کے آیا ہے، صحیح لکھ کے آیا ہے، پھر رزلٹ آئے تو وہ فیل نکلے، تو تکلیف اس کو زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں تو صحیح لکھ کے آیا تو وہ غلط نکلا۔ اس لیے ان کے لیے عذاب علیم کا ذکر ہے۔ یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہے یہ فسادی۔ تو جب ان کے بھید کھلیں گے قیامت کے دن، پرچہ اور رزلٹ سامنے آئے گا، تو ان کو پتہ چلے گا ہم کتنے بڑے فسادی تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی پہچان نصیب فرمائے۔ ایک ہی پہچان اصلاح کی، جس بندے کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے وہ مصلح ہو سکتا ہے۔
وہ اصلاح کرنے والا ہو سکتا ہے۔ جو بندہ خود اللہ کے احکامات سے خالی ہے، اس کے جسم پہ، اس کی زندگی میں کئی احکامات خدا بندی نظر نہیں آ رہے، وہ دوسروں کی اصلاح کیا کرے؟ اس لیے اس معیار کو سامنے رکھ کے ہمیں دنیا میں دیکھنا چاہیے کون مصلح ہے اور کون فسادی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی پہچان نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔